علیکم، پروگرام 10 منٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ نصرت نور، اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار نعیم چودھری صاحب۔ میں ان سے رائے لینا چاہوں گی، اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ مہنگائی کا جن جو ہے وہ بوتل سے باہر آ چکا ہے۔ بجلی کے بل، گیس کے بل، ہر چیزیں جو ہیں وہ بالکل مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، اور غریب غریب تر اور امیر امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے میں نعیم چودھری صاحب سے یہ جو پہلا جو سوال رکھوں گی نا، وہ یہ ہے کہ مہنگائی جو اتنی بڑھ گئی ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ السلام علیکم جی، میں رائل نیوز کے توسط سے بات کروں گا۔ مہنگائی تو اس وقت جو مہنگائی کا جو جن ہے وہ حکومت سے قابو نہیں ہو رہا۔ اس وقت جو آج کے جو میں آپ کو ریٹ بتاؤں، آٹا، دال، چینی، گھی اور مرغی کا، خاص طور پہ مرغی کا ریٹ آج پھر 25 روپے بڑھا ہوا ہے، یعنی کہ 575 روپے کے قریب ابھی کا ریٹ۔ اور یہ کوئی بھی ایسی حکومتی کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے، یا حکومتی کوئی ایسی مشینری نہیں ہے، یا پرائس کنٹرول مجسٹریٹ نظر نہیں آ رہا ہے۔ جب آپ باہر نکلتے ہیں، یہ نہ سبزیوں کے ریٹ، آج سبزیوں کے ریٹ بھی کافی بڑھ گئے ہیں۔ ٹماٹر جو 150 روپے کلو ہو گئے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے کہ آیا ان سے پوچھیں کہ یہ ریٹ، یہ روز کی میعاد میں جو ہماری جو لسٹیں تیار ہوتی ہیں سبزیوں کی یا گوشت کی یا دال چینیوں کی جو تیار ہوتی ہیں، ان سے اوپر یہ لوگ بیچ رہے ہیں۔ اور جب ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں یہ منڈیوں میں آپ جا کے دیکھیں، منڈیوں کا ریٹ اور ہے اور یہاں پر ریٹ اور ہے۔ لہٰذا میں تو کہوں گا کہ حکومتی مشینری کو اس پر کوئی قدم اٹھانا چاہیے، یا نگران وزیر اعلیٰ جو ہے محسن نقوی صاحب، ان کو اس پر کوئی فوراً ایکشن لینا چاہیے کہ جناب اس مہنگائی کے جن کو وہ روکیں، یا شہباز شریف یا جو وزیر اعظم ہیں ان کا بنتا ہے کہ وہ باقی چیزوں کو چھوڑیں۔ یہ جو گاڑیاں لے رہے ہیں افسران کو لے کے دے رہے ہیں، یا جو انہوں نے آج کل ایک نیا ایشو ہے کہ وہ جھنڈے کے اوپر 40 کروڑ کا وہ بتا رہے ہیں کہ بجٹ پاس ہونا ہے، حالانکہ ایک شہری نے وہاں پر ہائی کورٹ میں اس کے خلاف بھی کو اپیل دائر کی ہوئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں آپ کریں جو کرنا چاہتے ہیں، لیکن غریب کو کم از کم سانس لینے کے لیے، کچھ جینے کے لیے تو اس کو چھوڑ دیں، غریب کو ریلیف دیا۔ ہاں جی، غریب کو ریلیف دیا جائے۔ اچھا سر، میں ایک اور آپ کو یہاں پہ ایک میں اور بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جو لسٹ ہیں حکومت کی طرف سے اور آ رہی ہوتی ہیں، جبکہ جو امپلیمنٹ ہے وہ اور طریقے سے ہو رہا ہوتا ہے۔ مطلب بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ریٹس پیچھے سے مقرر کیے جاتے ہیں وہ آگے اویزا نہیں کیے جاتے۔ دکاندار اپنی من مرضی کر رہے ہیں، وہ اپنی مرضی سے جو چیزیں ہیں وہ عوام کو اور مہنگی کر کے دے رہے ہیں۔ تو اس پہ کیسے کنٹرول ہوگا؟ کون کرے گا اس پہ کنٹرول؟ اس کے لیے حکومت کا جو کام ہے نا، پہلے بھی شروع سے تھا کہ پرائس کنٹرول کمیٹیاں تیار ہوتی ہیں، اس میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ہوتے ہیں، ٹیمیں تیار ہوتی ہیں، وہ اتوار بازاروں میں جاتی ہیں، وہ روزمرہ کی بنیاد کے اوپر گلی محلوں میں، منڈیوں میں، ہر جگہ پہ جاتی ہیں۔ کیونکہ اکثر سننے میں آیا ہے کہ کوئی سبزی فروش آپ کسی کو جب پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کو اس پر پرچہ کرتا ہے، بات کو وہ یہی گلا کرتا ہے کہ جناب آپ ہمیں یہاں پر تو ہمیں پرچہ دے رہے ہیں، آپ منڈی میں جا کے دیکھیں منڈی کا کیا ریٹ ہے۔ آپ نے ایک لسٹ تو ہمیں دے دی ہے، لیکن لسٹ کا یہ منڈی کا یہ ریٹ ہے اور باہر کا یہ ریٹ ہے، تو ہم مجبور ہیں ہم بیچنے کے لیے، ہم بچے ہیں، ہم نے روٹی نہیں کمانی۔ وہ اس طرح کے گلے شکوے کرتے ہیں، لیکن یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ سب سے پہلے جو آڑھتے ہیں سبزی منڈیوں میں بنی ہوئی، ان کو پابند کیا جائے کہ جناب آپ کو یہ ریٹ ہے، اس سے اگر آپ زیادہ تجاوز کریں گے وہ آپ کو یہ جرمانے ہوں گے، اور اس میں وہ جو سبزی والے فروش دکانیں، عام گلی محلوں کی دکانیں، انہیں اتنا مارجن ملا جائے، اتنا نہ مل جائے۔ ہر سبزی کے پیچھے ٹماٹر، ادرک، پیاز جو بھی مارجن رکھا جائے، اس کا سپیس دیا جائے اس بندے کو، تاکہ کوئی بھی جو ہے نجائز جو ہے وہ زیادہ منافع نہ لے سکے۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ اچھا، اگلا میرا کویسچن یہ ہے کہ بجلی کے بل جو ہیں وہ اس میں روز بروز ہوش اربا اضافہ ہو رہا ہے، بجلی کے بلز میں اور گیس کے بلز میں، اور اب 300 سے زائد جن کے یونٹس ہیں ان کو 50 روپے کا ایک یونٹ پڑے گا، اور یہ مہنگائی جو ہے وہ ہی قابو نہیں ہو رہی، اور بجلی کے بل جو ہے عوام کیسے سروائیو کریں گے سر؟ ہاں جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ جو اس وقت IMF سے جو قرضہ لیا گیا ہے، اور انہوں نے جو شرائط رکھی ہیں، وہ بجلی بھی ہے، گیس بھی ہے، پانی بھی ہے، کہ وہ ان کو بڑھایا جائے۔ میں حکومت پاکستان سے جو قیادت ہے، حکومت پاکستان کے وزیر اعظم صاحب ہیں، میں ان سے خاص یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بوجھ جو عوام پر نہ ڈالا جائے۔ عوام آگے ہی کافی پسی ہوئی ہے مہنگائی کے ہاتھوں۔ اب جب آپ بجلی کا بل اتنا بڑھا کر اتنے یونٹس روز بڑھتے ہیں، میں نے روز دیکھتا ہوں کہ روز آئے دن آج 1.5 روپے بڑھ گئے ہیں، آج 2 بڑھ گئے ہیں، یہ کم از کم 50-60 روپے یونٹ پڑ رہا ہے۔
ہم 200 پہ یہ ریٹ لگائیں گے، 100 یونٹ پہ ریٹ یہ لگائیں گے، 500 پہ 300 یونٹ پہ یہ ریٹ لگائیں گے، تو خدا را مہربانی کریں آپ بجلی سستی دیں تاکہ ترقی ہو، گھر والوں کو، صارفین کو، جو گھر والے ہیں انہیں علیحدہ ریٹ رکھیں، انہیں جو کمرشل والوں کو دیں اور سب کو سستی دیں کریں، لیکن اس کا ایک یہ بھی رکھیں کہ کوئی انسان اپنے گھر میں یا اس کو مہنگائی کے جس دور پہ جو مہنگائی کے دور پہ چل رہا ہے اس حوالے سے بل اس کو اس حوالے سے آئے. اگر کوئی غریب ہے جو 300 یونٹ بھی چلا رہا ہے اسے بھی 15,000 بل آ رہا ہے. تو یہ دیکھیں پچھلے دنوں ایک سرکاری افسر تھا وہ واڈا کا تھا، اس کے تقریباً میرے خیال سے وہ 300-400 یونٹ تھے، تو اسے بل جو آیا ہے وہ تقریباً آیا میرے خیال 1,000-1,500 روپے بل آیا. کیا جو بڑے افسران ہیں جو 1.5-2 لاکھ روپے تنخواہ لیتے ہیں وہ اس غریب جو ہے 1,000 روپے دیہڑی لکھ کر لے رہا ہے، کیا اس کو بل زیادہ آنا چاہیے؟ اس کو 2 لاکھ روپے تنخواہ والے کو بل آنا چاہیے. خدا را ان چیزوں کو دیکھیں اور ایک غریب آدمی کو جینے دیں اور اسے خدا را آگے بڑھنے دیں. جی بالکل، غریب تو غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور بجلی کے بل اتنے، اور گیس کا بل اتنا آ جاتا ہے، بجلی کے بل اتنے آ جاتے ہیں، پانی کا بل اتنا آ جاتا ہے کہ جو ان کی ساری جو تنخواہیں ہیں، جو ایک اتنی زیادہ تنخواہ نہیں ہوتی کسی بھی مزدور کی، تو انہیں تنخواہیں اتنی کم ہیں اور بجلی کے جتنے ریٹ بڑھ گئے ہیں اور اتنے پرائس جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں، آئے دن بجلی کے ریٹس اور سوئی گیس کے جو ریٹس ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ان کی ساری جو تنخواہیں ہیں وہ بجلی کے بل میں چلیں، وہ اپنی فیملی کو کیسے لے کر چلیں گے؟ یہ تو ان کے لیے بہت مشکل ہے. اچھا، دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ میں یہ کرنا چاہوں گی کہ پہلے جو ہوتی تھی نا نعیم چودھری صاحب کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ تو ہم نے ہمیشہ سے سنا ہے کہ ہوتی ہے، گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ اب شروع ہو گئی ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ ہاں جی بالکل آپ نے درست فرمایا، کیونکہ پاکستان میں بجلی کی کھپت بہت زیادہ ہے. ہم دوسرا ان کی آئے روز لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. ہماری جو انڈسٹری ہیں خاص طور پہ وہ کافی پریشان ہیں. جو فیصل آباد میں جو یونٹس لگے ہوئے ہیں کپڑے کے، دوسرے شہروں میں جو لگے ہوئے ہیں چھوٹی چھوٹی انڈسٹریاں لگی ہوئی ہیں، وہ اتنی پریشان ہیں. بجلی کے ایک تو بل زیادہ آ رہے ہیں اور دوسرا رئیس ایک اثر یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے. اسی کے علاوہ گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ ہے، گیس کے بھی انہوں نے ریٹ بڑھا دیے ہیں، بل کے ریٹ بڑھا دیے ہیں اور اس کی لوڈ شیڈنگ بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اگر بات کی جائے تو گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم پر اتنا بوجھ ہے کہ ہم مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ بل بڑھانے کے لیے. تو میں پھر ایک دفعہ آپ کی جانب کے توسط سے گورنمنٹ سے یہ درخواست کروں گا کہ خدا را ان لوگوں پر ترس کھائے. مہربانی. بالکل بجا فرمایا نعیم چودھری صاحب، سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے جنہوں نے کہا کہ مہنگائی کا جن جو ہے وہ بوتل سے باہر ہو چکا ہے اور عام آدمی کو ریلیف ملنا چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار سکے. تو پروگرام 10 منٹ پر فی الوقت کے لیے اتنا ہی، اور دیکھتے رہیے پروگرام 10 منٹ، کیونکہ ہیں ہم عوام کی آواز. تو دیکھتے رہیے پروگرام 10 منٹ.